امن کا بھی دن ہے۔ لوگوں نے کہا حضور امن کا دن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان المتقین فی مقام امین، بے شک قیامت کے دن متقی امن کے مقام میں ہوں گے، پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والے امن کے مقام میں ہوں گے۔ لیکن آج ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا خایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم تر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ارے راہ پر خار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، بیچ میں آگ کا دریا حائل، ہاں جہنم کی آگ ہوگی نیچے، اور پل صراط کا پول ہوگا جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے دھار سے زیادہ تیز، اور 15,000 سال کی مسافت کے برابر وہ پول ہے۔ اللہ اکبر، تصور کرے، واللہ میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، نگران شورا کی کلپ آئی تھی، وہ پل صراط پہ ہی تھی، اور اینیمیشن کے ساتھ اس پہ دکھا رہے تھے، اینیمیشن کے ساتھ کہ یہ پول جیسا دکھ رہا ہے، اور لوگ کٹ کٹ کے نیچے گر رہے آگ میں، کٹ کٹ کے گر رہے۔ آپ یقین مانے وہ کلپ میرے دماغ میں ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے، 3-4 سال ہو چکے ہیں وہ کلپ نے، ابھی میں بول رہا ہوں نا میرے دماغ میں وہ کلپ چل رہی ہے۔ اللہ 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 رحم کرے۔ ارے یہ وائر ہے، وائر ایک رسی بندی ہوتی مداری، وہ کتنا چلتا ہے، کتنا چلتا ہے 20 منٹ، اور 20 منٹ میں بھی کتنا بیلنس کر کر کے پریکٹس کر کر کے وہ چلتا ہے۔ اس کو بولے کہ 20 منٹ چل کے دکھا، چل کے دکھائے گا 20 میل؟ ارے وہ تو 15,000 سال کے برابر کی مسافت ہے۔ آپ اور مجھے سب کو کھڑا کیا جائے گا پل صراط، یہ حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے قیامت کے دن یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا تصور بناوے دیکھ لیا جائے گا۔ یہ مولانا لوگ بہت ڈراتے ہیں، دیکھ لیں گے میں آئے کیا دیکھ لیں گے؟ اللہ کے عذاب کو ہلکا تصور کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کہاں سے ملائے گے وہ طاقت، کہاں سے حساب دیں گے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے بیچ میں آگ کا دریا حائل، جانا اس پارے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ ان کو میرے آقا کو انہی کو رحم آئے گا، انہی کو ترس آئے گا، یہی ہم پر رحم کریں گے۔ قیامت کے دن ماں بازو میں ہوں گی، پہچانیں گے نہیں، باپ یہاں سے گزرے گا وہ پہچاننے پائے گا۔ عزیز ماں جس طرح بچے کو تلاش کرے، قسم خدا کے یہ حال آپ کا ہوگا، سرکار تلاش کرے ہوگے، کہاں ہے میرے امتی؟ سارے نبی کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غیری، کسی اور کی طرف جاؤ، اور میرے نبی قیامت کے دن اعلان کریں گے انا لہا، آؤ مجرموں میں تمہارے لیے ہوں، آؤ مجرموں میں تمہارے لیے ہوں، ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ انہی کو رحم آئے گا۔ کب آئے گا؟ جب ان کی امت پل صراط پہ سے گزرے گی۔ اللہ اللہ، حضرت انس سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ قیامت کا میدان ہوگا، طویل میدان ہوگا، سارے نبی ہوں گے، سارے نبی کی امت ہوگی، آپ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، سرکار ہم قیامت کے دن آپ کو کہاں تلاش کرے؟ آقا علیہ السلام فرماتے تم مجھے پہلے میزان عمل پہ تلاش کرنا، جب میرے امتیوں کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور ان کے گناہوں کا پلہ بھاری اور نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو میں سجدے میں سر خم کر دوں گا، میرا رب مجھ سے فرمائے گا اے محمد سر سے اٹھا، سجدے سے اٹھا، سوال کر، تیرا سوال پورا کیا جائے گا، مانگ، تیری مانگ پوری کی جائے گی۔ میرے آقا فرماتے میں اللہ سے کہوں گا اے رب کیا تو نے مجھ سے میری امت کے لیے وعدہ نہیں فرمایا تھا؟ رب فرمائے گا ہاں، میرے محبوب مانگ کیا چاہتا ہے؟ جس کا گناہوں کا پلہ بھاری ہوا اے رب اس کے نیکی کو پلے کو بھاری کر دے، نیکی کے پلوں کو بھاری کر دے، اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کے بلاتے یہ، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ، لاکھوں بلائیں کروڑوں دشمن کون بچائے بچاتے یہ، سلم سلم کی ڈارس سے پل سے پار چلاتے یہ، قید و رضا سے خوش ہو خوش رے مجدہ رضا کا سناتے یہ آقا کون ہے؟
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، یہ وہ رسول ہے کہ جس کا تمہارے مشقت میں پڑھنا اس کو گوارا نہیں۔ اے اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، اے سردار نگر میں بسنے والوں، اے علاقے میں رہنے والوں، اے آج کے جنابوں کل کے محروموں، اے آج کے زندوں کل کے مردوں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی غضب سے ڈر جاؤ۔ بنی اسرائیل میں ایک قوم کا ذکر آپ نے سنا کہ جن کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا، بندر بنا دیا تھا۔ کیوں بندر بنایا تھا؟ کیا گناہ تھا ان کا؟ وہ لوگ جن کو اللہ نے پیدا کیا تھا، وہ سمندر کے کنارے ان کی آبادی تھی، اور وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، بیچتے تھے، اور بڑی عیش کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ نے ان کی آزمائش کی کہ کتنی یہ مجھ سے محبت کرتے، میری کتنی اطاعت کرتے۔ اللہ نے اس وقت نبی کو حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہو کہ سنیچر کے دن شکار مت کرنا، مچھلی مت پکڑنا۔ اعلان ہوا، نبی نے اعلان کر دیا کہ سنیچر کے دن شکار تم پر حرام ہے۔ اب ان کی لالچ، وہ ایک دو دن صبر کر لیے، لیکن ان کی آزمائش اور ہوئی، اور آزمائش کیا ہوئی کہ سنیچر کے دن سمندر میں زیادہ مچھلی آنے لگ گئی۔ اب شیطان نے ان کے دل میں لالچ ڈالی، ان کو مشورہ دیا۔ کیا مشورہ دیا؟ کہ انہوں نے سمندر کے پاس سے نالے بنا لیے، اور نالے بنا کے اپنے مکانوں کے پاس انہوں نے حوض بنا لیا، اور وہ سنیچر کے دن وہ نالا کھول دیتے، وہ پانی کے ساتھ مچھلی بھی حوض میں آ جاتی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ان کے لیے جائز نہیں، یہ بھی ان کے لیے حلال نہیں۔ اس وقت کے نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ یہ مت کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس وقت نبی نے سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی صبح ان تمام قوم کے چہروں کو مسخ کر دیا اور بندر بنا دیا۔ نافرمانی کی سبب انہیں بندروں میں تبدیل کر دیا۔ وہ روتے رہے، لیکن اللہ کا غضب ٹھنڈا نہ ہوا، اور وہ بندر بن گئے، روتے ہوئے وہ جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ آج کے جنابوں کل کے مرحوموں، یہ وہ امت تھی کہ جنہوں نے نافرمانی کی، اللہ کا عذاب ہوا۔ آج ہم نافرمانی کر رہے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، ہماری لاج رکھی جا رہی ہے، ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، شب برات دی جا رہی ہے کہ توبہ کر لے، اللہ کو منا لے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر لے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر کر لے۔ آج ہم جناب کل محروم ہو جائے گی، آج ہم جوانے کل ہم بوڑھے ہو جائے گے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے۔ تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زبی کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے سردار نگر میں آج اجتماع میں شرکت کرنے والوں، یہ بچوں کی نصیب ہے کہ بچپنے سے ماحول مل گیا انہیں، دعوت اسلامی مل گئی انہیں، ان کے سر پہ اماموں کا تاج سج گیا، یہ ناظرہ مکمل کر لیے۔ اللہ ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ان کے گارجین کو سلامت رکھے۔ اللہ کرے کہ یہ بچے دھولیا کے لیے روشن مستقبل ہو جائے، اللہ انہیں آنے والے دنوں میں حافظ قرآن بنا دے، اللہ انہیں عالم بنائے، مفتی بنائے۔ یاد رکھے نجات کا ذریعہ یہی بننے والی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں انسان مر جاتا ہے، اس کی ساری چیزیں کٹ جاتی ہے، 3 ہی چیزیں بننے کے بعد فائدہ دیتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا؟ فرمایا صدقہ جاریہ، علم جس سے لوگ نفع حاصل کرے، اور تیسرا نیک اولاد۔ جو چھوڑا وہ یاد رکھیے آخرت میں کام آنے والا ہے۔ یہ دنیا کے بال، یہ منال کی طرف بڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہونا، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہا ہے۔ اس آیت کو کاش کے ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا رہا ہے۔ افسوس ہم قرآن نہیں پڑھ پا رہے، قرآن کو ہم جان ہی رہے، قرآن پہچان ہی نہیں رہے، اور اللہ کے نافرمانی میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے کہ تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے نہ روک دے، اور اگر ایسا ہے تو تم نقصان میں ہو۔ سورہ منافقون اللہ فرما رہا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے کہ کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دے۔ مال آ گیا ہے، موبائل آ گیا ہے، پہلے چھوٹا موبائل تھا نیومیرک،
اب اینڈرائڈ آ گیا, پھر آئی فون آ گیا ہے, آئی فون 13, آئی فون 14, بڑے بڑے ایپس, پھر اس پہ سوشل میڈیا, پھر اس پہ فیس بک, پھر اس پہ ٹویٹر, پھر اس پہ انسٹاگرام. رات میں سب سو رہے اور آپ 3-4 بجے تک جاگ رہے ہو. کیا دیکھ رہے ہو, کیا چیٹنگ ہو رہی ہے, کیا میسج کر رہے ہو, کیا ٹویٹ کر رہے ہو, کیا رپلائی کر رہے ہو؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی سنے نہ سنے, اللہ سن رہا ہے. کوئی جانے نہ جانے, اللہ جان رہا ہے. تم دنیا والوں سے ڈر کے چھپے یعنی گناہ کر لیتے ہو. اللہ فرماتا ہے فلا تخشوا الناس واخشونی, تم لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو, مجھ سے ڈرو, میری پکڑ سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید, ارے اللہ فرما رہا ہے کہ میری پکڑ بہت سخت ہے. تم عذاب سے کیوں بچے ہو؟ اے دھولیا والو, تم عذاب سے کیوں بچے ہو؟ اے بمبئی کے شبیر, تو عذاب سے کیوں بچا ہے؟ کیوں بچا ہے؟ اس کا بھی قرآن سے اعلان سنے. ما کان اللہ لیعذبہم انت فیہم, اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے, اور اللہ کا یہ کام نہیں کہ اے محبوب تمہاری امت پر عذاب کرے کہ تم ان میں موجود ہو. ہمارے آقا ہمارے بیچ موجود ہے, اس لیے ہم عذاب سے بچے ہوئے. ورنہ ترکی کا زلزلہ 40 منٹ کا میں بتا رہا ہے کہ دھولیا والوں تمہارا کیا سے کیا ہو سکتا ہے, نقشہ بدل سکتا ہے. پاکستان میں آنے والا سیلاب پاکستان کو برباد کر سکتا ہے. افغانستان کا زلزلہ, ایران کا زلزلہ, شام کا زلزلہ, کیا آپ کی آنکھ نہیں کھول رہا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو جگاؤ گے نہیں؟ کیا اپنے آپ کو بیدار نہیں کرو گے؟ قیامت کی علامتوں میں سے علامتیں بیان کی گئی کہ 3 زلزلے آئیں گے. پورب میں, پچھم میں, عرب میں زمین دھس جائے گی, لوگ زمین کے اندر دفن ہوں گے. ایک علامت یہ, دوسری علامت علم اٹھ جائے گا, تیسری علامت جہالت زیادہ ہوگی, جہل زیادہ بڑھے گا, چوتھی علامت جو قوم کے ذلیل ہوں گے وہ قوم کے سردار بن جائیں گے, پانچویں علامت نااہل لوگ حکمران بنیں گے, عورتیں بے حیا ہو جائے گی, نوجوان سرکش ہو جائیں گے, شراب عام ہو جائے گا, زنا عام ہو جائے گا. اور رہا ہے نگاہوں کے سامنے, لڑکیاں بھاگ رہی ہے, لڑکے منمانی کر رہے ہیں, شرم و حیا ہمارے اندر سے نکل گئی, بالکل اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں بے خوف ہو گئے اور کھلے عام سے نافرمانی کر رہے. اللہ نے ڈھیل دیے, اللہ نے ڈھیل دیے, لیکن اللہ پکڑ بھی فرمائے گا, اللہ پکڑ بھی فرمائے گا. حدیث سنتے ہیں ہر جمعہ میں, خطیب خطبے میں کہتا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان. نیکی پرانی نہیں ہوگی, گناہ بھلائے نہیں جائے گے, اور جزا دینے والے کو موت نہیں ہے. اے عمل کرنے والے جیسے من میں آئے تو کر, تجھے دنیا میں ڈھیل دی گئی کر. فرعون نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا تھا نا, خدائی دعویٰ, کیا بچا؟ نمرود نے دعویٰ کیا تھا, بچا؟ شداد بچا؟ حامان بچا؟ کون بچا دنیا میں؟ سب کو اللہ نے فنا کر دیا. ایک دن تم بھی فنا ہو جاؤ گے, ایک دن تم بھی مرو گے, پھر کہاں جاؤ گے؟ راستہ کیا ہوگا؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. وہی معاملہ ہوگا, دوسروں کو مٹی دیتے تھے, تمہیں مٹی دی جائے گی. دوسروں کا کفن دیکھتے تھے, تمہیں کفن دیا جائے گا. دوسروں کو جنازہ دیتے تھے, تمہیں کاندھا دیا جائے گا. آپ کا میرا ہے کیا کمال دنیا میں؟ ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا. اپنی قدرت سے آئے نہیں, ماں باپ کا سنگم ہوا, ہم دنیا میں پیدا ہوئے. ہم نے اپنے خود کا نام رکھا نہیں, ماں باپ نے نام رکھا, ہماری پہچان ہوئی. ہم خود سے عالم بن گئے, پڑھنے والے بن گئے نہیں, کسی اور نے ہمیں پڑھایا. ہم خود سے کپڑا پہنتے تھے نہیں, ننگے تھے, ماں باپ نے کپڑا پہنایا. ہم خود سے چلنا سیکھے نہیں, ماں باپ نے ہاتھ پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا. ہم خود سے تاجر بن گئے نہیں, کسی کے پاس نوکری کر کے ہم نے کمایا. ہم خود سے قبر میں جائیں گے مریں گے نہیں, ہمارا خود کا ہے کیا؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. مریں گے تو غسل کوئی دے گا, قبر میں بھی خود نہیں جائیں گے, کسی کے کاندھے پہ جائیں گے. قبر میں خود نہیں اترے گی, کوئی ہمیں اتارے گا. مٹی خود بخود نہیں گرے گی, کوئی مٹی دے گا, تب ہم دفن ہوں گے, تب ہمارا کام پورا ہوگا. تو کسی بھی معاملے میں ہمارا تو کوئی بھی رول نہیں. پھر غرور کس بات پر, تکبر کس بات پر, اکڑنا کس بات پر, دانس کس بات پر, کس بات پر اپنے نافرمانی میں آگے بڑھ رہے. اے آج کے جنابوں, کل کے مرحوموں, ڈھیل دی گئی ہے, ڈھیل دی گئی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ موجود تھے, اعلان فرمایا, کہاں ہے وہ نوجوان, کہاں ہے وہ اپنی جوانی میں اترانے والے, کہاں ہے وہ ناز کرنے والے,
قبر نے سب کی مٹی پلیت کر دی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے۔ آؤ اپنی گناہوں سے جھٹپٹ توبہ کر لو۔ شب برات میں نام اعمال پرانے بد ہوئے، لیکن اس شب برات میں ملک الموت کو ان کا نام دے دیا گیا ہے جو اگلی شب برات سے پہلے مرنے والے۔ ہم میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں کہ اگلی شب برات ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ہاں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں لمبی عمر عطا کر، لیکن لمبی عمر عطا کر تو اپنی عبادت کے ساتھ دے، اپنی اطاعت کے ساتھ دے، اپنی رضا کے ساتھ دے، اپنے نبی کی غلامی کے ساتھ دے، ورنہ یہ زندگی کیا ہے؟ ارے یہ زندگی، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ تو اسی دنیا پہ جی رہا ہے، ایسی زندگی جی رہا ہے۔ ارے تو اپنی موت کو مت بھول کر، سامان چلنے کا زمین کی خاک پہ سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ عزیزہ یاد کر دیجیے کہ جس دن اسرائیل آویں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام ایک دم نہ کر افرد، حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کو یاد کر پیارے کہ جس نے کام آنا ہے۔ آؤ آج اس اجتماع میں آپ اور میں مل کے نیت کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہم پانچوں نمازیں باجماعت مسجد میں سنی امام کے پیچھے ادا کریں گے۔ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے، موبائل کا اننیسیسری استعمال بھی نہیں کریں گے۔ جتنی ضرورت ہے واٹس ایپ پہ میسج دے دیئے، واٹس ایپ پہ میسج دے دیئے۔ ایک کے پاس یعنی رنگ ٹون تھی میسج کی، جیسے کوئی میسج آتا تھا آواز آئی، میسج آیا میسج آیا میسج آیا میسج آیا میسج آیا، تھوڑی تھوڑی دیر میسج آیا۔ میں دیکھتے رہ گیا، بولا یار انسان اس دنیا کے میسج کے لیے کتنا الرٹ ہے کہ رنگ ٹون ہی سیٹ کر کے رکھ دیا ہے، میسج آیا میسج آیا میسج آیا۔ ارے جس میسج میں چھل ہے، جس میسج میں جھوٹ ہے، جس میسج میں دھوکہ ہے، جس میں بے حیائی ہے، جس میں خرابی ہے، اس کو آپ بار بار چیک کر رہے ہو۔ اور جو میسج اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے 1400 سال بھیجا ہے، جو قرآن پہ میسج آیا ہے، جو حق کا میسج ہے، وہ میسج ہے کہ جس کو بغض کے عینک اتار کر اگر غیر مسلم بھی جب پڑھتا ہے، مطالعہ کرتا ہے تو کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عظمت والی کتاب ہے، یہ وہ حق والی کتاب ہے۔ وہ کتاب رب نے آپ کو دی، وہ میسج پڑھنے کے لیے آپ تیار نہیں؟ یا ایھا الذین آمنو، یہ ڈائریکٹ اللہ نے آپ سے خطاب کیا ہے، مجھ سے خطاب کیا ہے۔ کون کون ایمان والا ہے؟ الحمدللہ، یہ ایمان کی علامت تھی کہ جو پوچھے تو فوراً ہاتھ اٹھائے، ہاں میں ایمان والوں۔ اب اے ایمان والوں، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش قرآن میں 88 مقام پر ڈائریکٹ کلام کیا ہم سے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کیا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس طرح کی جو بھی فرامین ہے، اس فرامین کو ابھی میں بیان کرنے جاؤ تو وقت ہی نہیں ہے، تو غور تو کریں کہ جو رب ہم سے ڈائریکٹ کلام کر رہا ہے، اس میسج کو ہم کتنا پڑھ رہے ہیں، اس میسج کو کتنی نوٹس میں لے رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے مردوں ڈرو، اے عورتوں ڈرو، اے بیوی ڈر، اے شوہر ڈر، اے بیٹے ڈر، اے مالدار ڈر۔ آج دھاندلی تیری چل رہی ہے، آج تیری دادا گیری چل رہی ہے، لیکن کل تیری کچھ بھی نہیں چلے گی، موت آئے گی۔ میں نے بڑے بڑے بمبئی کی سرماؤں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں 96 کی بات کر رہا ہوں، 96 میں محمد علی روڈ پر بہت بڑا سرما، یعنی جس دن انڈیا میں، جس دن کی بات کر رہا ہوں، انڈیا میں موبائل آیا تو لانچ ہوا تھا، ان دنوں میں جو موبائل رکھنے والوں تھے ان میں اس کا نام ہے، چلو نام بھی بول دیتا ہوں، فاروق الہادی، بڑا دبدبا تھا اس کا، اوہ دبدبا، ایسا پیسہ، ایسا کر و فر۔ میں 90 کی بات کر رہا ہوں، 93 94 میں، اس وقت اس نے اپنے فلیٹ پر انٹیریئر پر صرف اس وقت میں اس نے 25 لاکھ روپے خرچے کیے تھے، اس وقت میں 25 لاکھ روپے خرچے کیے تھے، جبکہ ان دنوں میں 400 اسکوائر فٹ کا بمبئی میں ہم کو 12 لاکھ 13 لاکھ میں گھر مل جاتا تھا۔ اس نے صرف انٹیریئر پہ 25 لاکھ خرچے کیے، بڑا کر و فر، بڑی زندگی، لیکن بہت
سنتا تھا مجھے، بیٹھتا، کبھی جانے کا اتفاق ہو، نیکی کی دعوت ہوتی رہتی تھی، بات ہوتی رہتی تھی۔ جب عمرہ پہ گیا نا، اس نے گھر پہ بلایا، محفل کرایا، باتیں ہوئی، عمرہ سے پلٹ کر آیا،